بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 7۔ کتاب کا نام سنہری غول، مصنف اسلم راہی MA۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اگر تمہاری زندگی کچھ لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی حرا سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔ یہ ان قبائلی ڈاکوؤں کی داستان ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دنیا و آخرت بنا لی تھی۔ سمام جب گھر میں داخل ہوا تو ثعلب، ازیا اور جویریہ سو چکی تھیں۔ سمام گھوڑے کی باگ پکڑے جب صحن کے وسط میں آیا تو اسما سامنے آئی اور اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اتنی دیر لگا دی، بابا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ ہاں، ذرا سرائے میں چلا گیا تھا۔ چلو بیٹھو، اسما نے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سمام سامنے بستر پر بیٹھ گیا۔ اسما گھوڑا باندھ کر آئی اور اس کے ہاتھ دھلاتے ہوئے پوچھا، کیا سرائے میں کوئی خاص کام تھا؟ ہاں، حبابہ سے ملنے گیا تھا۔ کون حبابہ؟ اسما متفکر آواز میں بولی۔ سرائے کی رقاصہ۔ کون ہے وہ؟ وہ ایک عرب لڑکی ہے اور ہماری ایک سرگرم رکن ہے۔ وہ یہودیوں کے ایک ایک پل کی خبر ہمیں پہنچاتی ہے۔ آج اس نے کیا کہا؟ یہودی غسانی عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ ان عیسائیوں کو بھاری رقمیں دے رہے ہیں۔ حبابہ کہہ رہی تھی کچھ دنوں تک وہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسما فکر مند ہو گئی تھی۔ اور پھر کیا، ہم بھی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ اسما نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ دفع کرو ان باتوں کو، کھانا تو آرام سے کھاؤ نا۔ پہلے پانی پلاؤ۔ اسما نے اٹھ کر اسے پانی دیا۔ سمام کھانا کھانے لگا اور اسما اس کے سامنے بیٹھ کر اونٹ کی ہڈی سے بنی ہوئی ایک پنکھی سے اسے ہوا دے رہی تھی۔ صحرائے حماد سے پھر خون کی بو آنے لگی۔ یہودی اپنی ساری تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ صحرا میں کہیں کہیں نظر آتی ہوئی عربوں کی بستیوں میں بھی مکمل اتحاد اور اتفاق ہو چکا تھا۔ یہودی صحرا میں جنگ کی بھٹی گرم کرنے کے لیے اب کوئی معمولی بہانہ ہی تلاش کر رہے تھے، اور پھر ایک روز انہوں نے اچانک القطر اور صدف والوں سے اپنے سود کے واجبات طلب کر لیے جو پچھلی جنگ میں ہزیمت اٹھانے کے بعد معاف کر چکے تھے۔ عربوں نے ان کے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ نتیجہ وہی ہوا جس کی یہودی آس لگائے بیٹھے تھے، اور ایک روز دونوں قومیں صحرا میں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئیں۔ یہودیوں کی تعداد اس بار پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی اور وہ بہتر اسلحہ سے لیس بھی تھے۔ عربوں کی تعداد بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی، پھر بھی یہودی لشکر کی تعداد ان سے 10 گنا سے کم نہ ہوگی۔ دونوں لشکروں میں جو ایک دوسرے کے سامنے صف آرا تھے کچھ دیر تک شور مچا رہا۔ گھوڑے ادھر ادھر دوڑتے رہے، چمکتے ہوئے ہتھیار کھن کھناتے رہے۔ جب ذرا سکوت ہوا تو یہودی لشکر سے ایک قوی ہیکل جوان ترکی گھوڑے پر سوار میدان میں اترا اور عربوں کی طرف منہ کر کے مقابلے کے لیے پکارا۔ وہ اس طرح لوہے میں چھپا ہوا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ قد و قامت میں وہ ایک کوہ پیکر انسان تھا جو شاید یہودیوں نے کافی سرمایہ خرچ کر کے منگوایا تھا۔ عربوں کی طرف سے ہرثمہ میدان میں اترا۔ ہرثمہ تھوڑی دیر ہی اس کے سامنے جم سکا تھا۔ وہ یہودی بلا کا ماہر تیغ زن اور جنگجو تھا۔ چند لمحوں تک اس نے ہرثمہ کو بچوں کی طرح کھلایا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا سر کاٹ دیا۔ بنو غسان کے اس عیسائی نے پھر عربوں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ میدان میں اس بار زہیر اترا۔ شروع میں زہیر نے اس پر چھا جانے کی کوشش کی، مگر جلد ہی اس غسانی نے اسے بے بس کر دیا اور اپنی تلوار اس کے سینے میں اتار دی۔ زہیر اوندھے منہ زمین پر گر کر ختم ہو گیا تھا۔ میدان میں اس بار جنید نے اترنا چاہا، مگر سمام نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ ٹھہرو جنید، میں خود جاؤں گا۔ جنید نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، تم اگر میدان میں آ گئے تو لشکر میں بددلی پھیل جائے گی۔ میرے ختم ہو جانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔
ہرسمہ اور ظہیر کی موت نے پہلے ہی ہمارے لشکر پر برا اثر ڈالا ہے۔ ویسے میرا دل کہتا ہے میں اس عیسائی کو زیر کر لوں گا۔ سمام اپنا گھوڑا بڑھا چکا تھا۔ یہ بحث کا وقت نہیں، دعا کرو میں کامیاب و سرفراز لوٹوں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ سمام اس عیسائی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی تضحیق اور استخرا سے پوچھا، کیا تم ہی سمام بن ثعلب ہو؟ سمام نے اس بات میں سر ہلایا۔ غسانی مسکرا دیا، اب میرے مقابلے میں مناسب شخص آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سمام پر ایک خطرناک وار کر دیا جسے سمام نے بڑی مہارت سے اپنی ڈھال پر لیا۔ پھر دونوں لگاتار اندھا دھند ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے تھے۔ سمام چوکنا تھا۔ ایک موقع پر جب غسانی اس پر حملہ کر کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، سمام نے اسے دھکا دے کر گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور خود بھی نیچے کود گیا۔ دونوں پھر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ غسانی کے حملہ آور ہونے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ سمام محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ ایک منجھا ہوا اور لاجواب تیغزن ہے۔ دوسری طرف غسانی بھی خطرے کی بو سونگھ چکا تھا۔ اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس کے سامنے کوئی معمولی بدو نہیں، ایک خوفناک چیتا کھڑا ہے۔ تاہم دونوں ہی ایک دوسرے سے موت کی بو سونگھ رہے تھے۔ سمام بڑے ماہرانہ انداز میں اپنا دفاع کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار اس غسانی پر خوفناک وار بھی کیے جو یقیناً اس کے لیے مہلک ثابت ہوتے۔ اگر وہ بری طرح لوہے میں ڈھکا چھپا ہوا نہ ہوتا۔ غسانی بھی سمام پر چھا جانے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس سے شاید وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ تیغزنی میں شاید اسے مات نہ کر سکے اور ایسا نہ ہو کہ وہ تھک کر خود ہی موت کا شکار ہو جائے، لہٰذا وہ سمام کو ایک زوردار جھٹکا دے کر پیچھے ہٹاتا ہوا اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا۔ وہ شاید گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا کلہاڑا لے کر ایک نئی جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ سمام بھی غافل نہ تھا۔ بھاگ کر وہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور عین اس وقت جبکہ غسانی اپنا کلہاڑا سنبھال کر اس پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، سمام نے زین سے کمند کھول کر اس کی طرف پھینکی اور پھر ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ غسانی کی گردن کمند میں پھنس چکی تھی اور سمام کا گھوڑا اسے پوری طرح ریت پر گھسیٹ رہا تھا۔ سمام جلدی جلدی اپنے گھوڑے سے اترا اور غسانی کے جسم کا کچھ حصہ ننگا کر کے تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس نے اس کا جسم کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیا اور کمند خالی کر کے پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ غسانی قبیلے کا ایک اور جوان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا سمام کے سامنے آ کھڑا ہوا اور غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ سمام شاید پہلے ہی طاق میں کھڑا تھا، ایک دم اس پر کمند پھینک دی، مگر شاید اپنے ساتھی کا انجام دے کر وہ محتاط ہو چکا تھا۔ تلوار مار کر کمند ایک طرف ہٹا دی، پھر صحرا نشین بھی محتاط ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک وہ دوسری کمند پھینک چکا تھا جس نے اس کی گردن کو آ لیا اور دوسرے ہی لمحے ایک مضبوط جھٹکے نے اسے ریت پر گرا دیا تھا۔ سمام نے نیچے اتر کر اسے بھی قتل کر دیا اور اپنی کمند خالی کر کے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔ دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد برابر ہو گئی تھی، لہٰذا عربوں کے حوصلے پھر بلند ہو گئے۔ اتنے میں ایک اور غسانی میدان میں آ کھڑا ہوا۔ جنید اسے دیکھتے ہی خون خواری سے اس کی طرف لپکا۔ اس کے قریب آ کر اس نے تلوار فضا میں لہرائی، پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور بڑی رقت سے کہا، بار الہی، اس بھرے میدان میں مجھے مایوس مت کرنا۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، مجھے یہاں سے سرخرو نکالنا۔ اس کے بعد اس پر کچھ ایسا نشہ طاری ہوا کہ وہ بالکل وحشیوں کی طرح اس غسانی پر ٹوٹ پڑا۔ جنید اپنی تلوار اور ڈھال کے کچھ اس قدر پھرتی اور تیزی سے وار کر رہا تھا کہ غسانی گھبرا گیا۔ جنید مکمل طور پر اس پر چھا گیا تھا اور تھوڑی ہی جدوجہد کے بعد وہ اس غسانی کا سر قلم کر چکا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوا وہ اپنے لشکر میں لوٹ آیا۔ یہودیوں نے ایک دم عام اور بھرپور حملہ کر دیا۔ عرب بھی ڈٹ گئے
صبح سے لے کر دوپہر تک گھمسان کا رن پڑا، سر اور بازو کٹ کٹ کر گرتے رہے، سرخ سرخ ریت پر انسانی اعضاء کے ڈھیر لگنے لگے تھے۔ سہ پہر کے قریب یہودیوں کا ایک تازہ دم دستہ آ گیا جو شاید انہوں نے اسی خاطر پیچھے رکھا ہوا تھا۔ اس کے جنگ میں کودتے ہی نقشہ بدل گیا، عرب بد دل ہو گئے اور یہودی انہیں بری طرح کاٹنے لگے۔ شام تک عربوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ جو بچے انہوں نے ہتھیار ڈال کر امان طلب کی۔ سمام کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سمام کی حالت بہت بری تھی، اس کا بدن لہو لہان تھا، کپڑے خون آلود اور پھٹے ہوئے تھے۔ ایک تنگ کوٹری میں وہ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ کوٹری میں ایک اور آدمی بھی قید تھا جس کی ہتھکڑی دیوار میں لگے ہوئے ایک مضبوط کڑے سے بندھی ہوئی تھی۔ سمام بھی اسی طرح دوسرے کونے میں بندھا ہوا تھا۔ 2 دن تک کسی نے بھی اسے کوئی تعرض نہ کیا، تاہم اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب موت یقینی ہے۔ زندگی کا ساتھ دینے کے لیے اسے تھوڑا بہت کھانا بھی مہیا کیا جاتا رہا۔ تیسرے روز اسے اور دوسرے قیدی کو باہر نکالا گیا۔ ایک ہی ہتھکڑی کا ایک سرا سمام کو پہنا دیا گیا اور دوسرے سرے سے دوسرے قیدی کو باندھ دیا گیا۔ دونوں کو 10,000 بند جوانوں کی نگرانی میں القطر میں لایا گیا۔ بستی میں داخل ہونے سے قبل ان میں سے ایک یہودی نے سمام سے پوچھا، اپنی بستی کو جی بھر کر دیکھ لو، یہ ہمارے سردار کا حکم ہے، کیونکہ کل سورج طلوع ہوتے ہی تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سمام اور دوسرے قیدی کو ایک بار بھرپور بستی میں گھمایا گیا۔ بستی بالکل اجڑی ہوئی تھی، چند بوڑھے مرد اور عورتیں ہی دکھائی دے رہے تھے۔ سمام جب اپنے گھر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ رک گیا اور بڑی اداسی سے اپنے گھر میں جھانکا۔ مایوسی سے وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اندر سے اسما بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسرے قیدی نے آگے بڑھنے کے لیے اسے کھینچا۔ سمام نے اسے خوشمکی نگاہوں سے دیکھا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس قیدی نے غصے میں پھر اسے آگے کھینچا۔ سمام نے پھر ایک مضبوط جھٹکے سے اسے کھینچا اور اسما کو لپٹا کر تسلی دینے لگا۔ دوسرا قیدی بپھر گیا اور ایک خوفناک مکہ سمام کے منہ پر دے مارا۔ اسما خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور سمام بڑی بے بسی سے زمین پر گر گیا تھا۔ ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ اس قیدی نے ایک اور مکہ اسے دے مارا۔ پھر سمام زمین پر گر گیا اور اس کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ اسما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، بے بس تھی بیچاری، کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ سمام کی بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ ہتھکڑی میں اس کا دایاں ہاتھ بندھا ہوا تھا اور دوسرے قیدی کا بایاں ہاتھ اس لیے اس کا بس نہ چل رہا تھا، تاہم زندہ رہنے کی امید میں وہ ایک بار پھر اٹھا۔ وہ قیدی پھر حملہ آور ہوا مگر سمام اپنا آپ بچا لیا۔ دائیں ہاتھ کو کھینچ کر سمام نے اسے ذرا اپنے قریب کیا اور اسی ہاتھ کا ایک بھرپور وار اس کے منہ پر دے مارا۔ دوسرا قیدی دوہرا ہو کر زمین پر گر گیا، اس کے چہرے پر ایک گہرا زخم آ گیا تھا۔ سمام نے آگے بڑھ کر جب اس پر سوار ہونا چاہا تو یہودیوں نے تلواروں کی نوک پر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جب وہ دونوں کو لے کر آگے بڑھنے لگے تو اسما بھاگ کر پھر سمام سے لپٹ گئی اور جلدی جلدی اس کی ابا کے اندر چمڑے کی پیٹی میں لوہا کاٹنے کی ایک ریتی اڑس دی۔ پھر وہ رو رو کر ان یہودیوں کی منتیں کرنے لگی، تمہیں داؤد کی قسم میرے شوہر کو نہ لے جاؤ، تمہیں موسیٰ کی قسم اسے چھوڑ دو۔ یہودیوں نے اسے دھکے دے کر دور ہٹا دیا اور سمام کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ اسما بیچاری بڑی بے بسی سے رو رو کر سمام کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کو پھر اسی کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا۔ دوسرا قیدی اب سمام سے کچھ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سمام اسے برابر گھورے جا رہا تھا، وہ اس سے خطرے کی بو پا چکا تھا۔ رات 2 گھڑی گزر چکی تھی، لہٰذا باہر مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ سمام کو معلوم تھا صبح سورج طلوع ہونے سے قبل ہی اسے قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے دوسرے قیدی سے بڑی سرگوشی کے انداز میں پوچھا، تم نے میری بستی میں جا کر مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ وہ خوفزدہ ہو گیا اور ہکلاتے ہوئے کہا، ان یہودیوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہیں ختم کر دوں تو وہ مجھے رہا کر دیں گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، ایاز بن وہب۔ عرب ہو؟ ہاں، بنی غسان سے ہوں۔ یہودیوں نے میرے قبیلے کے لوگوں کو اس صحرا میں آباد دوسرے عربوں سے لڑنے پر آمادہ کر لیا تھا۔
میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ ہم عرب آپس میں نہیں لڑیں گے، مگر بنو غسان یہودیوں سے بھاری رقم لے چکے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے ان یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ سمام نے بڑی نرمی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد یہودی تمہیں رہا کر دیں گے؟ ایاز سوچنے لگا، اس عیار قوم کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، مگر تم کون ہو؟ میں القطر کا بدقسمت عرب ہوں، میرا نام سمام ہے۔ ایاز پریشان ہو گیا، تو کیا تم لوگ شکست کھا چکے ہو؟ ہاں، مجھے افسوس ہے، شاید ہم دونوں کی یہ آخری رات ہو۔ سمام نے اس کی ہمت بندھائی، تم اگر میرا ساتھ دو تو ہمارے یہاں سے بھاگ نکلنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ ایاز کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ کیسے؟ پہلے وعدہ کرو، میں موت تک تم جیسے بہادر عرب کا ساتھ دوں گا۔ سمام نے ابا کے اندر سے ریتی نکالی اور ایاز کی زنجیر کاٹنے لگا۔ کوئی آدھ گھنٹے کی لگاتار کوشش کے بعد وہ زنجیر کاٹ چکا تھا۔ اس کے بعد ایاز نے اس کی زنجیر کاٹ دی۔ سمام نے پھر سرگوشی کی، اب ہم مصنوعی جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہوئے خوب شور بھی کریں گے۔ ظاہر ہے پہرے دار اگر کوئی باہر ہے تو وہ ہمیں دیکھنے اندر آئیں گے، اس سے آگے ہمیں کیا کرنا ہے تم سمجھ گئے ہوگے۔ دونوں آپس میں لڑتے ہوئے شور کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک پہرے دار اندر آ گیا۔ ایاز بھوکے چیتے کی طرح اس کی طرف لپکا اور اس کا گلا گھونٹ دیا۔ پھر دو اور پہرے دار آئے۔ اس پر سمام نے زنجیر اٹھا کر پوری قوت سے ایک کے سر پر دے ماری۔ وہ چیخنا چاہتا تھا کہ ایاز نے اس کا منہ بند کر دیا۔ تیسرے پہرے دار کا سمام نے گلا گھونٹ دیا تھا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے وہ باہر آئے۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے اس سمے ہر طرف سکوت طاری تھا۔ بڑے محتاط انداز میں وہ اس قید خانے سے باہر آئے اور پھر گلیوں میں مکانوں کے سائے کی اوٹ لیتے ہوئے وہ بستی سے نکل کر صحرا میں بھاگ رہے تھے۔ لگاتار 1 میل بھاگنے کے بعد ایاز رک گیا اور سمام سے پوچھا، اب تم کہاں جاؤ گی؟ مجھے اپنی زندگی کا تلخ دور شروع کرنا ہے، فی الحال میں حالات کا جائزہ لینے سے قبل کچھ نہیں کر سکتا۔ ایاز نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ پھر مجھے اجازت دو، شاید قسمت کے کسی موڑ پر پھر ملیں گے، اس وقت تک حالات بھی شاید بدل چکے ہوں گے۔ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، مگر میں نے ان یہودیوں سے انتقام لینے کی خاطر نئی راہ تلاش کی ہے۔ دونوں گلے ملے اور مخالف سمتوں کی طرف دوڑنے لگے۔ سمام اپنی بستی میں داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی بستا ہی نہ ہو۔ چھپتا چھپاتا اور سائے کی اوٹ لیٹتا ہوا وہ اپنے گھر داخل ہوا۔ ایک بکری صحن میں ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی۔ سمام کو دیکھ کر وہ ممیانے لگی، شاید بھوکی تھی۔ سمام اندر داخل ہوا اور گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے سارے کمرے دیکھ مارے مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ناچار وہ صحن میں آیا اور ہلکے سے پکارا، اسما۔ اس کی آواز مکان میں گونج کر رہ گئی۔ اس نے پھر پکارا، اسما، اسما باہر آ جاؤ، میں سمام ہوں، ڈرو نہیں۔ مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ گھر کے سارے کمرے دیکھنے کے بعد وہ واپس مڑا ہی تھا کہ دنگ رہ گیا۔ صحن میں ایک طرف کھجور کے درخت تلے ایک تازہ قبر بنی ہوئی تھی۔ بوجھل قدموں سے وہ ادھر آیا۔ بڑی اداسی سے کچھ دیر تک قبر کو گھورتا رہا، پھر بیٹھ کر اس کی مٹی درست کرنے لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ ایک ضعیف اور ناتواں عورت جو اس کی ہمسایہ تھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی صحن میں داخل ہوئی۔ اس کے قریب آ کر وہ رک گئی اور پھر ہلکے سے پکارتے ہوئے اس نے کہا، تم آ گئے بیٹا۔ سمام نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ خالہ، اسما کا کچھ پتہ چلا؟ بڑھیا کی گردن جھک گئی تھی اور ڈوبتی ہوئی آواز میں اس نے جواب دیا، یہ اسی بد نصیب کی خبر ہے۔ سمام کے آنسو قبر پر گرنے لگے۔ کیا ہوا تھا اسے؟ آج دن کے وقت یہودیوں کے سردار کا لڑکا داؤد یہاں آیا تھا۔ اس نے اسما کی عزت لوٹنا چاہی۔ اس بیچاری کا کوئی پرسان حال نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے سینے میں خنجر گھوم کر خودکشی کر لی۔ سمام کا سر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ بڑھیا پھر بولی،
اسما نے تمہارے گھوڑے کو آخری نشانی سمجھ کر اندر چھپا دیا تھا۔ اس بیچاری کا ارادہ تھا کہ اگر کوئی خطرہ ہوا تو یہاں سے بھاگ کر کہیں چلی جائے گی، مگر موت نے اسے بھاگنے کی مہلت نہ دی۔ وہ کہہ رہی تھی میں اپنے شوہر سے ایک بار ضرور ملوں گی، مگر افسوس اس بیچاری کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی اور وہ خود ہی ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئی۔ سمام کھڑا ہو گیا اور اس کی گہری گھمبیر آواز سنائی دی، میرا گھوڑا کہاں ہے خالہ؟ میں اپنے گھر لے گئی ہوں۔ سمام نے قبر سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی اور پھٹی ہوئی ابا کے ایک کونے میں باندھ لی، پھر قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسما، میں یہ مٹی تمہارے قاتل کے خون میں ڈبو کر تمہاری قبر پر ڈالوں گا۔ بڑھیا کے ساتھ وہ اس کے گھر آیا۔ ایک طرف اس کا گھوڑا کھڑا تھا، زین کے ساتھ خنجر اور کمندیں اسی طرح لگی ہوئی تھیں۔ سمام نے پہرے دار سے چھینی ہوئی تلوار گھوڑے کی زین سے باندھتے ہوئے پھر بڑھیا سے پوچھا، بستی میں کون کون ہے؟ بڑھیا نے روندی ہوئی آواز میں کہا، کوئی بھی نہیں، سب کو یہودیوں نے تحت کر دیا ہے، صرف چند بوڑھے جو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، انہیں بستی کی اس حالت زار پر رونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اہل صدف کا کیا ہوا؟ وہ بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ سردار کا لڑکا اکرمہ اور اس کی لڑکی توشیبہ بھی قتل ہو چکے ہیں۔ سمام کا سر جھک گیا، ہماری بستی سے کوئی نہیں بچا؟ سنا ہے جنید اور سلیمان بچ گئے تھے اور کہیں بھاگ گئے ہیں، کہاں بھاگے ہیں یہ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ ہاں، بستی کا ایک بوڑھا شخص کہہ رہا تھا کہ وہ صحرائے حماد کے اس پار مسلمانوں سے مدد لینے گئے ہیں۔ سمام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، مسلمانوں سے مدد لینے؟ بڑھیا نے پھر اپنی لاغر اور کمزور آواز میں کہا، ہاں، وہ شخص کہہ رہا تھا جنید اور سلیمان اس وقت مسلمان ہی ہو چکے تھے جب کبھی وہ کعبے کا طواف کرنے گئے تھے، انہوں نے اپنا مذہب چھپا رکھا تھا۔ وہ شخص یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جنید اور سلیمان مجھے مل کر اور سب کچھ بتا کر صحرائے حماد کے اس پار مسلمانوں سے مدد لینے گئے ہیں۔ سمام گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا بولا، میں اب چلتا ہوں خالہ۔ بڑھیا نے دکھ سے پوچھا، کہاں جاؤ گے بیٹا؟ کہیں اور جا کر قسمت آزماؤں گا اور پھر ایک دن ان یہودیوں سے انتقام لینے کی خاطر ضرور لوٹ کر آؤں گا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ بڑھیا نے پر امید ہو کر کہا، تمہارے اس طرح بچ نکلنے سے میں محسوس کرتی ہوں کہ لات و عزا تم سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں، شاید ان عرب بستیوں کو تم دوبارہ آباد کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ سمام نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور جب وہ گھوڑے کو موڑ کر باہر نکلنے لگا تو بڑھیا نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور دکھیا سی آواز میں کہا، تم بھوکے ہوگے بیٹا، میرے پاس کچھ بچا ہوا کھانا ہے، کھاتے جاؤ۔ دیر ہو جائے گی خالہ، یہودیوں کو اگر میرے بھاگ نکلنے کی اطلاع ہو گئی تو اس کے آدمی میری تلاش میں چاروں طرف پھیل جائیں گے اور میں بچ کر نکل نہ سکوں گا۔ پھر ذرا ٹھہرو، میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہاں سے تمہیں بھوکا بھی نہ جانے دوں گی۔ بڑھیا جلدی جلدی اندر گئی اور تھوڑا سا کھانا اور کچھ کھجوریں لا کر اس کے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیں۔ سمام نے بڑھیا کا شکر ادا کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ ایک روز جب کہ سورج طلوع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، سمام مرج راحت میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے کپڑے اسی طرح پھٹے ہوئے اور خون آلود تھے۔ اس کی کلائیاں جن میں یہودیوں نے زنجیریں پہنا دی تھیں ابھی تک زخمی تھیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا سر زین کی طرف جھک گیا تھا۔ شہر کے بازار سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ ربطہ پر پڑی۔ وہ دودھ لے کر کلیسا کی طرف جا رہی تھی۔ سمام نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی، پھر سامنے دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا۔ ربطہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، اسی لیے اس نے سمام کو آواز دے کر پکارا، سمام، سمام ٹھہرو، میری بات سنو۔ اس نے کوئی دھیان نہ دیا اور اسی طرح سر جھکائے آگے بڑھتا رہا۔ اس کا رخ اربد کی سرائی کی طرف تھا۔ ربطہ پھر چلائی اور سمام کو پکارا، مگر وہ بے تعلق سا ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ ربطہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور تیز آواز میں احتجاج کرنے لگی، سنتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے تمہیں کئی بار پکارا پر تم نے کوئی دھیان نہ دیا۔ سمام خاموش رہا اور اپنا سر زمین کی طرف جھکائے رکھا۔ وہ بے حد مغموم اور اداس تھا۔ ربطہ نے دکھ سے پوچھا، یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تمہارے کپڑے خون آلود ہیں، کیا تم زخمی ہو؟
سمام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ربطہ نے اس کی ٹانگ پکڑ کر ہلائی اور ملتجی لہجے میں پوچھا، بولتی کیوں نہیں سمام؟ کیا تمہارا کسی سے جھگڑا ہوا ہے یا تمہارے کاروان پر کسی نے حملہ کر دیا ہے؟ سمام نے بھررائی ہوئی آواز میں طنزاً کہا، مذہب کی جو راہ تم نے اختیار کر رکھی ہے اس میں تم ایک غیر مرد سے اس طرح سرعام بے تکلفی سے باتیں کرتی اچھی نہیں لگتی۔ جاؤ کلیسا کی طرف چلی جاؤ۔ ربطہ کے دل میں نشتر سا لگا، ندامت سے اس کا سر جھک گیا تھا۔ سمام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ گیا۔ اربد کی سرائے کے بیرونی دروازے کے پاس وہ گھوڑے سے اترا اور اس کی باگیں پکڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی بوڑھا عطار بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ سمام کو جب اس نے اس حالت میں دیکھا تو ہاتھ میں پکڑا ہوا گھوڑے کے ناخن تراشنے والا اوزار اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بدحواسا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سمام وہاں آ کر رک گیا اور ٹکٹکی باندھے وہ بوڑھے عطار کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ عطار اٹھ کر اس کے قریب آیا اور بڑے غمگین لہجے میں پوچھا، سمام تم اس حالت میں کیا وجہ ہے؟ کیا تمہارا کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ سمام فی الفور کوئی جواب نہ دے سکا اور اسی طرح غمگین اور اداس کھڑا رہا۔ اتنی دیر میں ایک طرف سے اربد اور رباح بھی آ گئی۔ کچھ دیر تک دونوں باپ بیٹا سمام کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ پھر اربد آگے بڑھا اور سمام کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کیا یہ حقیقت ہے کہ تم اس حالت میں میرے سامنے کھڑے ہو؟ سمام کا سر جھک گیا اور وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ عطار نے اس کا گھوڑا لے کر ایک طرف باندھ دیا تھا۔ اربد بھی آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر سرائے کے اندر لے گیا۔ رباح اور عطار بھی پیچھے پیچھے تھے۔ اربد نے پہلے اسے غسل کرنے کو کہا، پھر اس نے اسے نیا لباس پہننے کو دیا اور کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، اب بتاؤ کیا گزری تم پر؟ سمام نے اپنی داستان سنا ڈالی۔ جب وہ اپنی کہانی کہہ رہا تھا تو اس نے دیکھا بوڑھا عطار کئی بار رو پڑا۔ سمام جب چپ ہوا تو اربد نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سمام کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میں انتقام لوں گا، یہ میرا عہد ہے جسے میں ہر حال میں نبھاؤں گا۔ مگر کیسے؟ یہاں عربوں کی بے شمار بستیاں ہیں، میں ان سے مدد کی استدعا کروں گا۔ میں انہیں پورے واقعات سناؤں گا کہ ہم عربوں پر اس صحرا میں یہودیوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں۔ میں ہر بستی سے کچھ جوان اکٹھے کروں گا اور انہیں مناسب تربیت دینے کے بعد میں یہودیوں کو بتاؤں گا کہ میرا انتقام کس قدر خوفناک ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم عربوں کے ہاتھوں ہی مارے گئے۔ وہ کس طرح؟ اربد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ یہودیوں نے بنی غسان کے بے شمار جوانوں کو دولت کا لالچ دے کر ہمارے خلاف جنگ میں استعمال کیا تھا۔ اربد خود بھی بنو غسان کا ایک عیسائی عرب تھا، تاہم اس نے غصے میں کہا، بہت بے غیرت تھے وہ غسانی جنہوں نے اپنی ہی قوم کے خلاف صف آرائی کی تھی۔ بہرحال تم اطمینان رکھو، تم انتقام لینے کے لیے جو جوان اکٹھے کرو گے ان کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے میرا پورا سرمایہ حاضر ہے۔ عطار نے چھاتی پر ہاتھ مارا، میں بھی ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بے شک بوڑھا سہی پر تمہارے لیے کمک ضرور جمع کر سکتا ہوں۔ عطار تھوڑی دیر رک کر بولا، میری ایک تجویز ہے، اگر تم مانو تو مجھے امید ہے بہت جلد تم یہودیوں سے انتقام لے سکو گے۔ سمام نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی تجویز؟ عرب بستیوں سے جوان اکٹھے کرنے کا کام میں کروں گا، تم صرف انہیں تربیت دینے کا کام سر انجام دو۔ پھر جب دیکھیں گے کہ ہماری قوت اس قابل ہے کہ ہم یہودیوں سے ٹکرا سکیں تو تاریکی میں ان پر شبخون مارنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح ہمارے اخراجات بھی چلنا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم یہودیوں کو کمزور بھی بنا دیں گے۔ اس طریقے سے ان میں دہشت بھی پھیل جائے گی۔ سمام نے اطمینان و تشفی محسوس کرتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے، پر انہیں تربیت کہاں دی جائے گی؟ اربد نے اس کا حل پیش کیا، میری سرائے کے پچھواڑے میں 4 دیواری کے اندر کافی جگہ خالی پڑی ہے، وقتی طور پر اسے تربیت گاہ بنا لیں گے۔ پھر جب ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو کوئی اور مناسب اور محفوظ جگہ تلاش کر لیں گے۔ اس کے لیے آج ہی میں تمہیں 30 خیمے مہیا کر سکتا ہوں۔ عطار کھڑا ہو گیا اور سمام کی طرف دیکھا، میں ابھی جاتا ہوں، تم سرائے کے اس حصے کی صفائی کرا کر خیمے نصب کر دو۔ سمام خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھنے لگا۔ عطار بے حد سنجیدہ تھا۔ میں دیر کا قائل نہیں ہوں،
جو کام کرنا ہو اسے فی الفور شروع کر دینا چاہیے۔ اربد نے بھی تائید کی۔ جاؤ عطار جاؤ، تمہارے خاندان کے سب افراد کے اخراجات میں پورے کروں گا، تم بے فکر اور مطمئن ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ عطار اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ ربطہ سر جھکائے آہستہ آہستہ انجیر کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں ہوتی ہوئی کلیسا میں داخل ہو گئی۔ وہ بجھی بجھی سی تھی اور آنکھیں بھی پرنم تھیں۔ دودھ اندر رکھ کر وہ باہر بیٹھے راہب کے پاس آئی اور غمگین لہجے میں کہا، بابا سمام یہاں آیا ہوا ہے۔ راہب چونک پڑا۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے اسے بازار میں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے اور خون آلود ہیں، اس کے چہرے اور جسم کے کئی حصوں پر بھی زخم ہیں، بہت بری حالت ہے اس کی، یوں لگتا ہے جیسے کسی بھیانک جنگ سے بچ کر نکلا ہو۔ راہب پریشان ہو گیا اور ربطہ کو سرزنش کرتے ہوئے کہا، تم نے اسے بلایا تو ہوگا، بہتر تھا تم اسے یہیں لے آتی۔ ربطہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، میں نے اسے روکا تھا بابا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ اگر تم اسے اپنے ساتھ لاتی تو وہ انکار نہ کرتا۔ اس پر ربطہ نے کہا، میں نے اسے بہت کچھ پوچھا بابا، مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بہت دکھی اور غمگین دکھائی دے رہا تھا بابا، مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس پر کسی نے بہت ظلم ڈھائے ہیں، اس کی کلائیاں بھی پھٹی ہوئی تھیں، شاید کہیں کسی کی قید میں رہا ہو اور کہیں سے بھاگ کر آیا ہے۔ راہب زیادہ اداس ہو گیا۔ تمہیں ضرور اسے یہاں لانا چاہیے تھا، ربطہ نے شکایتاً کہا۔ اس نے بات کرنا ہی پسند نہیں کی بابا، میں اسے لاتی کیسے؟ وہ کدھر جا رہا تھا؟ بازار میں پرلی سمت جا رہا تھا۔ راہب کھڑا ہو گیا۔ وہ ضرور اربد کی سرائے میں گیا ہوگا، میں خود جاتا ہوں، جا کر اس کا پتہ کرتا ہوں۔ میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، اگر وہ ناراض ہے تو دونوں مل کر اسے منا سکیں گے۔ تو چلو پھر چلتے ہیں۔ دونوں کلیسا سے باہر نکل کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بوڑھا راہب جس کا نام سلید بن عقبہ تھا، وہ بھی بنی غسان کا ایک عیسائی عرب تھا اور ربطہ اس کی بیٹی تھی۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اربد کی سرائے میں داخل ہوئے۔ عطار ابھی ابھی اٹھ کر باہر گیا تھا۔ سمام، اربد اور رباح اٹھ کر میدان میں خیمے نصب کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ وہ دونوں باپ بیٹی پہنچ گئے۔ سمام، اربد اور رباح تینوں کھڑے ہو گئے۔ سلید آگے بڑھ کر بڑے پرتپاک انداز میں سمام کے ساتھ ملا۔ سمام کو اس نے اپنے ہی پاس بٹھا لیا اور پیار سے پوچھا، کس سے جنگ ہوئی تمہاری اور اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ سمام ٹال گیا، کسی سے بھی میری لڑائی نہیں ہوئی۔ سلید نے خفگی سے کہا، مجھے ٹالتے ہو؟ مجھے ربطہ تمہاری حالت سے آگاہ کر چکی ہے، اس نے تمہیں خود بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا جبکہ تمہارے کپڑے اور جسم خون آلود تھا۔ گو تم لباس تبدیل کر چکے ہو، مگر تمہارا چہرہ اور جسم اب بھی بتا رہے ہیں کہ تم کسی بہت بڑی آزمائش سے ہو کر گزرے ہو۔ بتاؤ تم پر کیا افتاد بیتی اور کس سے تمہاری جنگ ہوئی؟ سمام چپ رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ سلید اداس ہو گیا اور گردن جھکاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تمہیں ہم دونوں باپ بیٹی پر اعتبار نہیں، مگر یاد رکھو میں بھی عرب ہوں، میں سر کٹا سکتا ہوں مگر تمہارے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہو سکتا۔ سمام تڑپ کر بولا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر تم پرسکوت کیوں ہو؟ ربطہ نے بازار میں بھی تم سے پوچھنا چاہا مگر تم بے رخی برت گئے۔ یقین رکھو ہم دونوں سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، ربطہ نے کہا۔ اس پر سمام نے بڑی نرمی سے کہا، مجھے تم دونوں پر مکمل اعتماد ہے، پھر بتاتے کیوں نہیں؟ اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کا کیا فائدہ؟ بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ حالات نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے اور مجھے جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں تفصیل سے سننا پسند کروں گا۔ اب سمام اپنی پوری رودات سنانے لگا۔ سلید اور ربطہ دونوں سنتے رہے اور زارو قطار روتے رہے اور سمام چپ چاپ ان سے اپنی داستان کہتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو راہب نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا، تمہاری بیوی بھاگ کیوں نہ گئی؟ اسے مجھ سے بے پناہ محبت تھی، اسے یقین تھا کہ میں قید سے بھاگ نکلوں گا، اس لیے وہ بیچاری میرے گھوڑے کی حفاظت کرتے ہوئے چھپ چھپ کر میرا انتظار کرنے لگی، مگر اس وحشی داؤد نے جب اس کی عزت لوٹنا چاہی تو اس نے خودکشی کر لی۔
سمام نے ابا کے اندر چمڑے کی پیٹی کے ساتھ بندھا ہوا ایک کپڑا کھول کر باہر نکالا۔ میں نے اس بے گناہ اور معصوم کی قبر سے مٹی لے کر یہ باندھ رکھا ہے، یہ میں اس داؤد کے خون میں ڈبو کر اس کی قبر پر ڈالوں گا۔ اس نے کپڑا پھر پیٹی سے باندھ لیا تھا۔ راہب نے آنسو پونچھتے ہوئے اور ڈبڈباتی آنکھوں سے پوچھا، تمہارے گھر کے دوسرے افراد میں سے کوئی؟ سمام پہلے ہی بول پڑا، سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب کیا کرو گے؟ یہاں سے کچھ جمعیت اکٹھی کر کے ایک بار ان یہودیوں سے ضرور انتقام لوں گا۔ راہب کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو کلیسا کے دروازے ہر وقت تمہارے لیے کھلے ہیں، جب چاہو میں مقدور بھر تمہاری مدد کروں گا۔ میں چلتا ہوں۔ اربد اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے احترام سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا کھا کر جائیں۔ اس نے راہب کا بازو پکڑ کر بٹھا دیا۔ ساتھ ہی اس نے ایک ملازم کو آواز دی اور اسے کھانا لانے کو کہا۔ سلید اور ربطہ دوبارہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اربد کا ایک ملازم کھانا لے آیا اور دونوں باپ بیٹی سمام اور اربد کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ صحرا میں 1 گھنٹے تک گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرنے کے بعد عطار ایک نخلستان میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بستی تھی۔ جگہ جگہ پانی کے چشمے تھے، فصلوں اور باغات کی بہتات تھی۔ اس نے دیکھا یہاں سب عرب ہی آباد تھے۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ کافی خوشحال اور متمول ہیں۔ ایک چشمے پر وہ اترا، گھوڑے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اس سے قریب ایک عرب اپنے گھوڑے کو نہلا رہا تھا۔ عطار اس کے پاس آیا اور بستی کے سردار کے گھر کا پتہ پوچھا۔ اس عرب نے 2-3 بار چلا چلا کر کسی کو پکارا۔ جواب میں ایک بچہ ذرا فاصلے پر کھیتوں میں سے نکلا اور بھاگتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ عرب اب عطار سے کہنے لگا، اس بچے کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں سردار کے گھر پہنچا دے گا۔ عطار نے اس کا شکر ادا کیا اور بچے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کی رہنمائی میں وہ بستی کے سردار کے گھر داخل ہو گیا۔ وہ 70 برس کے قریب ایک بوڑھا عرب تھا۔ اس کی بات چیت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شبہ کی حد تک مہمان نواز ہے۔ اس نے عطار کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پہلے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، پھر انار کے رس کے 2 گلاس پلانے کے بعد بڑی ہمدردی اور نرمی کے ساتھ آنے کی وجہ پوچھی۔ عطار نے بولتے ہوئے ذرا جھجک محسوس کی، مگر جلد ہی اس نے سر کو جھٹک دیا اور پھر بڑے پراثر انداز میں کہنا شروع کیا، سردار، میرے پاس تمہیں تمہید باندھنے کے لیے پرکشش اور رنگین الفاظ نہیں ہیں جن سے میں اپنے جذبات عیاں کر کے تمہیں متاثر کر سکوں۔ بہرحال میں مختصراً یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک عرب ہوں اور تمہیں عرب سمجھ کر مدد کی درخواست لے کر آیا ہوں۔ اس نے درد مندانہ آواز میں پوچھا، کیسی مدد؟ جیسی بھی مدد دے سکو۔ جس قسم کی بھی مدد طلب کرو گے میں ضرور مہیا کروں گا، مگر پہلے یہ بتاؤ تم پر کیا افتاد آن پڑی اور کس سے تمہیں تکلیف اور دکھ پہنچا ہے۔ عطار نے کہنا شروع کیا، جبل حاران کے اس طرف صحرائے حماد میں عربوں کی کئی بستیاں تھیں جن میں زیادہ مشہور القطر اور صدف تھیں۔ وہاں کے یہودی ان پر طرح طرح کے مظالم روا رکھتے تھے اور انہیں ایک طرح سے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ مکہ سے بنو خزاعہ کا ایک نوجوان وہاں سے ہجرت کر کے القطر میں آباد ہوا۔ وہ عربوں پر ہونے والے مظالم برداشت نہ کر سکا۔ دن رات کی انتھک اور بے لوث محنت کے بعد اس نے عربوں کو متحد کر دیا۔ اس دوران ان کی یہودیوں کے ساتھ ایک خوفناک جنگ ہوئی جس میں عربوں نے اس جوان کی قیادت میں یہودیوں کو شکست فاش دی۔ شکست کا یہ داغ دھونے کے لیے یہودیوں نے ایک گہری چال چلی۔ انہوں نے بے شمار دولت خرچ کرنے کے بعد بنی غسان کے ہزاروں نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح انہوں نے عربوں کو عربوں سے لڑوا دیا، جس میں القطر اور صدف والوں کو شکست ہوئی اور ان بستیوں کے سب افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا سالار یہودیوں نے زندہ گرفتار کر لیا تھا اور جس روز اسے قتل کیا جانا تھا اس سے پہلی رات وہ قید سے بھاگ نکلا اور مرج راحت میں ہمارے ہاں آ کر پناہ لی۔ اب یہودیوں سے انتقام لینے کی خاطر اسے ایک بھاری جمعیت کی ضرورت ہے اور اسی سلسلے میں میں یہاں آیا ہوں۔ سردار کھڑا ہو گیا، تم یہاں بیٹھو، میں ذرا بستی کے سب لوگوں سے بات کر آؤں۔ کوئی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ وہ واپس آیا اور عطار سے کہا، چلو میرے ساتھ۔ عطار اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں بستی سے باہر آئے، جہاں بستی کے سب مرد
کیا بوڑھے کیا جوان سبھی جمع تھے۔ سردار نے عطار کی موجودگی میں ان کے سامنے عطار کا مدعا بیان کیا۔ 100 سے زیادہ تنومند جوان عطار کا ساتھ دینے کو فوراً کھڑے ہو گئے۔ عطار کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس نے ان کا حوصلہ بڑھانے کو کہا، ہماری حالت جب بھی ذرا سدھری ہم اس کام کا معاوضہ بھی دیں گے۔ ایک دراز قامت جوان ان کے قریب آیا اور پورا ضم آواز میں اس نے کہا، ہم نے معاوضے کے لالچ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا ہے۔ تم نے ایک عرب ہو کر ہمیں مدد کے لیے پکارا اور ہم عرب ہو کر اتنے بے غیرت نہیں کہ تمہاری پکار کا جواب نہ دے سکیں۔ ہم ایسی ہر پکار پر لبیک کہیں گے، کسی بھی موقع پر تم ہمیں بزدل نہ پاؤ گے۔ عطار نے اس کا شکر ادا کیا اور بڑی ممنونیت سے سردار کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے عطار کی حیرت میں اور اضافہ کیا، اس کے علاوہ بستی کے لوگوں نے میرے پاس اچھی خاصی رقمیں بھی جمع کروائی ہیں، میں ان کا پورا حساب کر کے ابھی بتاتا ہوں، اور یہ جوان اسی وقت تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ ان سب کے پاس اپنے گھوڑے اور جنگ کا بہترین سامان ہے، تمہیں ان پر خرچ نہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ تربیت یافتہ جنگجو ہیں۔ عطار بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑی ممنونیت سے بستی کے اس سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری ایک اور التماس ہے۔ ہاں بولو، اگر ہمارے بس میں ہوا تو ہم اسے بھی پورا کریں گے۔ ان سب جوانوں کو تیار رکھیں، مجھے ابھی 3-4 اور عرب بستیوں میں بھی جانا ہے، وہاں سے مجھے کافی مدد کی امید ہے، واپسی پر میں انہیں ساتھ لے لوں گا۔ سردار نے فراغ دلی سے کہا، بے شک جاؤ، تمہارے آنے تک یہ سب کوچ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ عطار وہاں سے نکل کر ایک اور بستی میں گیا، وہاں سے کافی لوگ اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس نے انہیں پہلی بستی میں جا کر ٹھہرنے کو کہا، وہاں سے اسے نقدی بھی کافی مل گئی تھی۔ اسی طرح اس نے 4 اور بستیوں میں جا کر فریاد کی اور وہاں سے ملنے والے سب جوانوں کو لے کر وہ پہلی بستی میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنے ساتھ جانے والے جوانوں کا شمار کیا تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی بے پایاں ہو گئی کہ 470 جوان اس کے ساتھ جانے کو تیار کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری بستیوں سے ملنے والی 30,000 کی نقدی بھی اس کے ساتھ تھی۔ جب وہ کوچ کرنے لگا تو وہی سردار اس کے پاس آیا اور نقدی کی کئی تھیلیاں اسے پیش کیں، جن میں 20,000 دینار تھے۔ عطار نے کئی بار سردار کا شکریہ ادا کیا اور اس نئے لشکر کے ساتھ وہ وہاں سے مرج راہد کی طرف جانے کے لیے کوچ کر گیا تھا۔ سمام اور رباح نے سرائے کے ملازموں کی مدد سے میدان کی صفائی کر کے وہاں 25 خیمے بھی نصب کر دیے تھے۔ راہب سلیط اور اربت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے فوری طور پر مرج راہد سے 70 کے قریب عرب جوان اس کی مدد پر آمادہ کر لیے تھے، جو اسی میدان میں آ کر جمع ہو چکے تھے۔ شام کے جھٹپٹے کے وقت جبکہ سمام اربت رباح اور ان 70 جوانوں کے ساتھ اس میدان میں کھڑا تھا، بوڑھا عطار اپنے لشکر کے ساتھ مرج راہد میں داخل ہوا اور اسی میدان میں آ کر رکا۔ سمام اربت اور رباح اس کے ساتھ اس قدر جوان دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ سمام کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ وہ عطار کے قریب آیا اور گہری سرگوشی کرتے ہوئے عطار سے پوچھا، اتنے جوان کہاں سے پکڑ لائے ہو اے میرے عم؟ عطار ہنس پڑا، عرب اتنے بے ہمیت نہیں کہ ہماری پکار پر لبیک نہ کہتے۔ اب ان جوانوں کے رہنے کا بندوبست تم تینوں کے ذمے ہے۔ اربد نے اطمینان سے کہا، میں بندوبست کروا دوں گا۔ سمام سوچنے لگا، اتنے جوانوں کو بیکار بٹھائے رکھنا بھی مشکل ہے۔ عطار نے اس کی ہمت بندھائی، ان سب کو تربیت دینے کی ضرورت نہیں، یہ سب ماہر تیغزن ہیں۔ تو پھر میں کل ہی یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔ کدھر؟ عطار نے پریشان و پراگندہ آواز میں پوچھا۔ جبل حاران کی کسی غار کو اپنا مسکن بناتا ہوں، وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ یہودیوں کی بستیوں پر حملہ آور ہو سکوں گا اور وہاں یہاں کی نسبت محفوظ بھی ہوں گا۔ عطار نے تائید کی، ٹھیک ہے تم کوچ کر جاؤ، میں یہاں سے جوان جمع کر کے وہاں بھیجتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عطار نے نقدی کی کئی تھیلیاں سمام کے آگے ڈال دیں۔ یہ بھی سنبھالو۔ سمام اور ششدر رہ گیا، یہ کیا ہے؟ 55,000 دینار۔ کہاں سے لائے ہو؟ جہاں سے ان جوانوں کو لایا ہوں۔ اربد نے عطار سے کہا، تم سب جوانوں کو یہاں بٹھاؤ، میں ان سب کے لیے کھانے اور ان کے گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست کرتا ہوں۔ سمام اور رباح کو لے کر وہ سرائے میں چلا گیا تھا تاکہ نئے آنے والے جوانوں کے کھانے اور ان کی رہائش کا بندوبست کر سکے۔
دوسرے روز اربد نے سمام کو کھانے پینے کا ضروری سامان اور 25 خیمے اسے خرید کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 20 اونٹ اپنے پاس سے دیے، اور اس وقت جب کہ سورج خوب گرم ہو گیا تھا، سمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جبل حاران کی طرف کوچ کر گیا۔ کلیسا کی سیدھ میں جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ راہب سلیط اور ربطہ راستے میں کھڑے تھے۔ سلیط نے ہاتھ لہرا کر اسے روکا۔ سمام رک گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے آنے والا لشکر بھی رک گیا۔ راہب اس کے قریب آیا۔ سمام نے گھوڑے سے اترنا چاہا، مگر راہب نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ ربطہ بھی قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ راہب نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہاں آتے رہا کرو گے نا؟ سمام نے خوش طبعی سے راہب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بعد بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی مہم جاری ہے، اور میں ہر ہفتے ایک بار ان کو لینے ضرور آیا کروں گا۔ اس طرح آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی۔ اس پر راہب خوش ہو گیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے راہب سنجیدہ ہو گیا اور سمام سے پوچھا، ربطہ کہہ رہی تھی تم اس سے ناراض ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسے معاف کر دو۔ سمام نے غور سے ربطہ کی طرف دیکھا۔ وہ چپ اور اداس کھڑی تھی، صحرا میں کھڑے کسی اکیلے اور تنہا درخت کی طرح جو برسوں سے پیاسا ہو۔ اور پھر اس سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے سمام نے کہا، نہیں تو میں ربطہ سے ناراض نہیں ہوں۔ مرج راہد جب آیا کرو تو سب سے پہلے میرے پاس آیا کرنا، راہب نے پر امید لہجے میں کہا۔ سمام مسکرا دیا، ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ ہاں جاؤ، خداوند تمہاری مدد کرے اور ہر ماریکے میں تمہیں سرخرو اور سرفراز نکالے۔ ربطہ نے بھی ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی، خداوند یسوع مسیح تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ سمام اپنے لشکر سمیت آگے بڑھ کر جبل حاران کی سمت ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پہاڑی سلسلے میں داخل ہو کر کافی دیر تک وہ کسی مناسب جگہ کی تلاش کرتے رہے۔ شام سے ذرا پہلے وہ جبل حاران کے وسط میں ایک مناسب اور محفوظ جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اونچے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ ایک وسیع میدان تھا، جہاں پناہ لینے کے لیے غاریں بھی کافی تھیں۔ دائیں طرف شفاف پانی کے 3 چشمے بھی تھے، جن کا پانی نالے کی صورت میں میدان کے ساتھ ساتھ بہتا تھا۔ چشموں کے ارد گرد اور نالے کے ساتھ ساتھ ہری ہری گھاس کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ چشموں سے ہٹ کر پہاڑیوں کے دامن اور میدان میں بہت کچھ گھاس اگی ہوئی تھی۔ پھر میدان میں سارا سامان اتار دیا گیا۔ 10 جوان سارے گھوڑوں اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے نالے سے پانی پلانے لگے، اور پھر انہیں وہیں گھاس چرنے کو چھوڑ دیا گیا۔ خود وہ ان کے چاروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ساری غاروں کی صفائی کروا دی گئی، اور دیواروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ پتھروں اور گیلی مٹی سے بند کر دیے گئے۔ فرش پر بھی پانی چھڑک کر اسے ٹھنڈا کر دیا گیا۔ پہاڑوں کے دامن میں ایسی جگہ جہاں اگر بارش بھی برسے تو پانی کھڑا نہ ہو، خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ خیموں کے عین سامنے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا گیا، اور کچھ لوگ بڑی سرعت سے کھانا پکانے میں لگ گئے۔ ان پر کچھ ایسا جذبہ چھایا ہوا تھا کہ وہ بغیر کسی کے کہے سب کام مشینی انداز میں کرتے جا رہے تھے۔ وہ جوان جنہوں نے غاروں کی صفائی کی تھی اب نہانے کے لیے نالے کی طرف جا رہے تھے۔ سمام میدان میں کھڑا ادھر ادھر جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بے حد متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے امید تک نہ تھی کہ حالات اس قدر تیزی کے ساتھ اس کے حق میں کروٹ لیں گے۔ وہ بڑی محویت سے کچھ سوچ رہا تھا کہ قریب ہی سے کسی نے اسے پکارا، سیدی۔ سمام نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک قداور، سخت چہرے اور مضبوط جسم کا جوان تھا۔ چہرے پر کئی زخموں کے نشان تھے جو اس کی سخت کوشی کی دلالت کرتے تھے۔ وہ پھر بولا، کیا آج رات ہمیں کسی مہم پر جانا ہے؟ سمام نے مسکرا کر اس کا جائزہ لیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا سر قدرے جھک گیا۔ ہم خلوص کے بھوکے ہیں۔ تمہارے سلوک سے میں اور دوسرے سب ساتھی بے حد متاثر ہیں۔ ہم اپنی ذاتی رائے پر ہمیشہ تمہارے فیصلے کو ترجیح دیں گے اور اسے حکم سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ سمام نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ نہیں عمار، میں تم سب کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاؤں گا، اور تم سب میرے بھائی اور مضبوط بازو ہو۔ میں اپنے ہر بازو کی حفاظت اور نگہداشت ایک جیسی ہی کروں گا۔ میں یہ کبھی نہ بھولوں گا، میں ایک بھکاری اور غریب الوطن تھا۔ تم لوگوں نے مجھے سہارا اور اس قدر امداد فراہم کی کہ آج میں پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے انتقام لینے کی سوچ رہا ہوں۔ سمام کی پلکیں پرنم ہو گئی تھیں،
عمار پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ ہکلاتے ہوئے اس نے کہا، بار بار ہماری مدد کا ذکر کر کے ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے جسے ہم نے ہر حالت میں پورا کرنا ہے۔ یہ تم پر کسی صورت میں بھی احسان نہیں۔ عربوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری جس قدر تم پر عائد ہوتی ہے ویسے ہی ہم پر بھی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں جن سے میں تم سب کا شکریہ ادا کر سکوں۔ کچھ اور جوان بھی وہاں آ جمع ہوئے تھے اور سب سمام کی باتیں سن کر بے حد متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ عمار نے پھر سمام سے پوچھا، پھر میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تم نے؟ سب ساتھیوں سے پوچھ لو، جیسے ان کی مرضی ہوگی ویسے ہی کریں گے۔ میں ان سے پوچھ چکا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان باتوں کا فیصلہ کرنا سالار کا کام ہے، ہم اس کے تابع ہیں، جب اور جس وقت بھی حکم ملے گا ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سمام نے غور سے عمار کی طرف دیکھا، تمہاری اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ عمار ہنس دیا، وہی جو تمہارے سالار کی ہے، ہم سب تمہاری زبان سے فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ سمام نے کہنا چاہا، میری رائے ہے۔ عمار نے اس کی بات اچک لی، رائے نہیں حکم۔ خیر، جیسے بھی تم سمجھو، آج رات سب جوانوں کو آرام کرنے دو۔ کل دن کے وقت میں اور تم کچھ اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر پہلے یہودی بستیوں کی طرف جانے والے نزدیک ترین راستوں کا جائزہ لیں گے اور کل سے ہم مہم شروع کر دیں گے۔ عمار نے سر جھکا دیا، ٹھیک ہے۔ پیچھے کھڑا ہوا ایک اور آدمی چلایا، سب ساتھیوں سے کہہ دو آج رات آرام کریں، کل مہم پر جانا ہوگا۔ عمار پھر بولا، نہاؤ گے نہیں؟ ہاں نہا لوں گا۔ تو چلو پھر۔ دونوں نالے کی طرف چل دیے۔ ارد گرد کھڑے دوسرے ساتھی بھی نہانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تھے۔